چترال رقبے کے لحاظ سے خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ضلع ہے جو 14,850 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے ترقیاتی کاموں کے لیے اگرچہ فنڈ کم ملتی ہے مگر قدرت اس خطے پر نہایت مہربان ہے۔ چترال شندور، برغل، واخی اور کیلاش ثقافت کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چترال ایک ایسا خطہ ہے جہاں موسم بہار میں ہر گلی کوچہ، پگڈنڈی، کھیتوں اور پہاڑوں کی دامنی میں موسمی پھول نکلتے ہیں۔ ان موسمی پھولوں اور سبز پتوں اور گھنے جنگلات کی وجہ سے چترال سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ خزان کے موسم میں اگرچہ دیگر علاقوں میں پتے جڑنے کی وجہ سے لوگ بوریت محسوس کرتے ہیں اور خزان کو ایک قسم کا غم کا موسم سمجھا جاتا ہے، مگر چترال میں خزان کی موسم کی بات کچھ اور ہے۔ چترال جیسے سرد علاقوں میں خزان کے موسم میں پتوں کا رنگ زرد، سرخ، گلابی، اورنج، کالا، سفید، خاکی، پرپل، جامنی، پیلے اور مختلف رنگوں میں بدل جاتے ہیں۔ جب خزان کا موسم آتا ہے تو کسی پہاڑی کی چوٹی یا اونچی جگہ سے جنگلاتی علاقے کو نیچے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ان درختوں پر سرخ بنارس کی چڑھائی گئی ہو یا ان درختوں کے پتوں پر سونے کا پانی چھڑکایا گیا ہو۔ بعض شاعروں نے خزان کے موسم کو اپنے کلام میں غم اور جدائی سے تشبیہ دی ہے، مگر لگتا ہے کہ ان شعراء نے چترال کا خزان نہیں دیکھا جہاں خزان کے موسم میں خوبصورتی اپنی پوری جوبن میں ابھر آتی ہے۔ تو آٹم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا موسم ہے کہ مطلب اب میں خود، میری فیملی اگر اسلام آباد میں ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر ٹائم آٹم میں یہیں پہ گزاریں، کیونکہ جب آپ ان پتوں پہ چلتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، مطلب آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو چترال ہے الحمدللہ آٹم میں کلرز چینج ہو جاتے ہیں، ایک نیا ماحول آپ کو ملتا ہے جو مطلب خزاں کا الگ مزہ ہے، بہار کا پھر الگ مزہ ہے، مختلف الحمدللہ مختلف موسم ہیں، سارے خوبصورت ہیں، لیکن خزاں میں جب آپ ایک دفعہ آپ ضرور وزٹ کریں، چترال کو وزٹ کریں، یہاں کا جو ماحول ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ مقامی لوگ بھی ان رنگ برنگی درختوں کے خوبصورتی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ضلع پر چترال میں بونی شہر کے سامنے پہاڑ پر چڑھ کر پورا قصبہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی نے اس پر سونے کا چڑھاوا کیا ہو۔ ویسے بیسیکلی میں بہت سی جگہوں پہ گئی، بٹ چترال اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں پہ آٹم میں ہر طرح کے رنگ ہے، گرین، ریڈ، یلو، جو کہ یہاں پہ ہماری نیچرل بیوٹی میں اور اضافہ کر رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ سچ اے نائس پلیس چترال۔ کیسکیو مقام پر ایک باغ کے اوپر لکڑیوں کی مدد سے پلاسٹک چڑھایا گیا ہے تاکہ ان کو سردی کی شدت سے بچایا جا سکے، اور وہاں شدید سردی میں بھی خوشگوار موسم کی وجہ سے سبز درخت اور رنگین پھول موجود رہتے ہیں جو دیکھنے والوں کو نہایت متاثر کرتا ہے۔ طب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان جب خوش رہتا ہے تو ان پر بیماریوں کے اثرات بھی کم پڑتا ہے، اور خزان کے موسم میں ان رنگ برنگی درختوں کو دیکھ کر دل خوش رہتا ہے۔ سینئر میڈیکل افیسر ڈاکٹر نثار احمد کے مطابق خزان کے رنگوں کا انسانی صحت پر نہایت مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ مختلف رنگ کے موسم جو ہیں ان کے انسان کی جسم پر اسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ بہار بے شک خوبصورت ہے، لیکن بہار کے ساتھ جو باقی 3 موسم ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں۔
हुकूमत हर साल सैलाब के बाद रिहेबिलिटेशन यानी बहाली पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। अगर उसकी बजाय चंद करोड़ रुपए मुख्तस करके यहाँ के लोगों को सस्ते नर पर गोलेन के 107 मेगावाट पावर हाउस से बिजली फराहम की जाए तो इससे चित्राल के जंगलात भी बच सकते हैं और नीचे अजला के लिए बर्फ का जखीरा भी महफूज रहेगा। इन दरख्तों की हिफाजत से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चित्राल में मौसम बहार और खजान दोनों में सियाहत फरोग पाएंगी। इनको देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह चित्राल आएंगे और सियाहत को तरक्की देने से यहाँ के लोगों की मईशत भी बेहतर होकर यहाँ से गुर्बत का खात्मा हो सकेगा। एक तो ये कि जब बहार का मौसम होता है, हर तरफ हरियाली होती है, पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो हरियाली तो हर तरफ होती है, वो अलग से उसकी एक खूबसूरती है, उसका जो इंसान के एहसासात पे उसके असरात होते हैं वो अलग से होते हैं। लेकिन जब हम ये ख़ज़ां ऑटम के बारे में जब बात करते हैं, जब ऑटम आ जाती है तो फिर इसकी खूबसूरती में एक और डाइवर्सिटी आ जाती है। उसमें सारा सब्ज़ नहीं होता बल्कि रंगों का एक इम्तिजाज होता है।